بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، نور ون اسلامک چینل میں پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلے کی طرح اس بار بھی آپ کی خدمت میں بہت اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر ابھی ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، غیب جاننے والے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا وہ پل صراط پر پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہوگا۔ جیسے والد اپنے بیٹے کو مارے تو بیٹا چھٹکارا پانے کی کوشش کرتا ہے اور بھاگتا ہے، اس شخص کی بھی ایسی ہی حالت ہوگی۔ اس کے اعمال اس لائق نہ ہوں گے کہ وہ اسے پل صراط پار کروا دیں۔ وہ گناہگار جہنم کی پشت پر رکھے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تلوار سے تیز اور بال سے باریک پل صراط پر گھسٹتے ہوئے اپنے رب کریم کو پکارے گا، یا ربی، اے رب کریم مجھے جنت میں پہنچا، اے میرے رحمان و رحیم اللہ پاک مجھے جہنم سے نجات عطا فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے بندے، اگر میں تجھے جہنم سے نجات بخشوں اور جنت عطا کر دوں تو کیا تو اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کر لے گا؟ بندہ عرض کرے گا، ہاں اے رب کریم، تیری عزت و جلال کی قسم، اگر مجھے جہنم سے نجات مل جائے تو میں ضرور اپنے گناہوں کا اقرار کر لوں گا۔ چنانچہ اسے پل صراط سے بآسانی گزار دیا جائے گا۔ اب بندہ سوچے گا، اگر میں اپنے تمام گناہوں کا اقرار کر لیتا ہوں تو کہیں دوبارہ جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں۔ یہ ابھی انہی سوچوں میں ہوگا، ادھر اللہ پاک فرمائے گا، اے بندے اپنے گناہوں کا اقرار کر، میں تجھے بخش دوں گا، تجھے جنت عطا فرماؤں گا۔ بندہ کہے گا، نہیں مولا، تیری عزت کی قسم، میں نے تو کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، نہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے بندے میرے پاس تیرے خلاف گواہ ہیں۔ بندہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھے گا، کوئی نظر نہیں آئے گا تو عرض کرے گا، اے اللہ پاک گواہ کہاں ہیں؟ اب اللہ پاک کے حکم سے اس کی جلد بولے گی اور اس کے تمام صغیرہ گناہ بیان کر دے گی۔ اب اسے معلوم ہوگا کہ چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے، چنانچہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے عرض کرے گا، مولا تیری عزت کی قسم، میں نے کبیرہ گناہ بھی کیے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا، میں جانتا ہوں، تم سب گناہوں کا اقرار کرو، میں تجھے بخش دوں گا، تجھے جنت بھی عطا فرماؤں گا۔ بس بندہ اپنے تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا، تب اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سب سے کم رتبہ جنتی ہوگا۔ گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب، برائیوں پہ پشیماں ہوں رحم فرما دے، ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب۔ وعظ و نصیحت کی کتابوں میں لکھا ہے، روز قیامت
ایک شخص کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ عرض کرے گا مولا اس میں جو کچھ لکھا ہے میں نے یہ نہیں کیا۔ اس پر کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے فرشتوں کو لایا جائے گا۔ بندہ عرض کرے گا مولا یہ فرشتے ہیں، یہ تیرے حکم کے پابند ہیں، میں وہی گواہ قبول کروں گا جو مجھ سے ہوں۔ اللہ پاک اس بندے کی زبان کو حکم دے گا میری قدرت سے بول اور حق کے سوا کچھ مت کہنا۔ بندے کی زبان اس کے تمام اچھے برے اعمال بیان کر دے گی۔ بندہ پھر عرض کرے گا مولا یہ زبان ہی تو ہے جو اکثر گناہ کرواتی ہے، یہ تو ویسے ہی میری دشمن ہے، میرے خلاف میرے دشمن کی گواہی کیسے معتبر ہو سکتی ہے؟ اب اللہ پاک بندے کے ہاتھوں کو حکم فرمائے گا انتقا بما فعل عبدی، یعنی اے اس بندے کے ہاتھوں بتاؤ میرے بندے نے کیا کیا عمل کیے ہیں۔ اس کے ہاتھ سب کچھ سچ سچ بیان کر دیں گے۔ بندہ پھر عرض کرے گا مولا یہ دونوں ہاتھ مل کر ایک گواہ ہیں، دوسرا گواہ بھی باقی ہے۔ اللہ پاک اس کے پاؤں کو فرمائے گا تم کیا کہتے ہو؟ میرے بندے نے جو کچھ کیا اس کی سچ سچ گواہی دو۔ اب اس کے پاؤں بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب بندے کے سارے مطالبات مان لیے جائیں گے، اس کے گناہوں پر گواہیاں قائم ہو چکی ہوں گی، تو وہ سٹ پٹا یعنی گھبرا جائے گا اور اپنے اعضاء کو ڈانٹتے ہوئے کہے گا اے میرے اعضاء تم اور میں ایک ہی تو ہیں، میں جہنم میں گیا تو تم بھی تو جہنم میں ہی جلو گے، میں تمہیں بچانے کے لیے ہی تو اپنے رب کعبہ کے حضور بار بار عرض گزاریاں کر رہا ہوں اور تم میرے یعنی خود اپنے ہی خلاف گواہی دے رہے ہو۔ اس کے اعضاء مثلاً ہاتھ پاؤں وغیرہ کہیں گے ہم اللہ پاک کے حکم سے بول رہے ہیں، وہی ہے جو سب کو بولنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ اب تو یہ بندہ بہت شرمندہ ہوگا، اب اس کے پاس نجات کی کوئی راہ باقی نہیں رہے گی۔ چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوگا اے فرشتوں اسے ہانک کر جہنم میں ڈال دو۔ اب وہ بندہ عرض کرے گا اے رب کریم تو ارحم الراحمین یعنی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، مجھ گناہگار پر تیری رحمت کب برسے گی؟ اللہ پاک فرمائے گا میری رحمت ماننے والوں کے لیے ہے، تو اپنے گناہوں کا اعتراف کر تجھے رحمت نصیب ہو جائے گی۔ بندہ فوراً عرض کرے گا میں اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، یہ تو بس دوزخ کا خوف تھا جس کے سبب میں حجت بازی یعنی الٹے پلٹے دلائل دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب حکم ہوگا اے فرشتوں میرے بندے کو میری رحمت سے میری جنت میں لے جاؤ، بے شک میں نے اسے بخش دیا۔ نہ کرنا حشر میں پرسش میری، وہ بے سبب بخشش عطا کر باغ فردوس از پائے شاہ مولا۔ خرد کرتی نہیں اب کام الہی میں ہوا ناکام، تجھی سے التجا ہے مجھ پہ کر رحم و کرم مولا۔ تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا۔ عزیزان محترم ان دونوں گناہ گاروں کو رب کریم بخش دے گا، گناہوں کے باوجود جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، یقیناً یہ اس کی رحمت ہے۔ مگر غور کیجئے معاملہ کتنا دشوار ہے، آہ
روز قیامت بہانے نہ چلیں گے، آج تو زبان چلا کر دوسروں کی آنکھ میں دھول جھونک لیتے ہیں، الٹے پلٹے بہانے بنا کر دل بہلا لیتے ہیں، خود کو جھوٹی تسلی دے لیتے ہیں، مگر روز قیامت جب رب قہار جل جلالہ کے حضور حاضری ہوگی، گناہوں سے لتھڑا ہوا سیاہ اعمال نامہ ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اس وقت انکار کی کوئی صورت نہ رہے گی۔ ہمارے اپنے ہی اعضاء، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری زبان، ہماری کھال ہمارے ہی خلاف گواہی دے رہی ہوگی۔ اس صورت میں نجات پا جانا انتہائی دشوار ہوگا۔ یقیناً قابل رشک وہی ہے جسے اللہ پاک اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے۔